بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد وال محمد پر۔ میں ہوں سید حماد حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں نقوی پوائنٹ آف ویو۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اس وقت جو ہمارے ملک کے حالات ہیں اس میں استحکام نہیں ہے، اس میں اسٹیبلٹی نہیں ہے۔ اس انسٹیبلٹی کا جو مین مہرہ ہے یا جو کردار ہیں وہ 13 جماعتیں ہیں، اور 13 جماعتوں کو جو ہینڈل کرنے والی اگر کوئی قوت ہے تو وہ ہے۔ یہ بہت بار عمران خان نے بھی بتایا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ غلط کر رہی ہے، اسے اپنے لوگوں کو، اپنی عوام کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اور وہ جو ان چوروں اور ڈاکوؤں کی بیک پہ ہو گئے ہیں تو یہ طریقہ کار غلط ہے۔ اس سے ہم اچھائی کی طرف نہیں جائیں گے۔ ہمارا ملک جو ہے وہ مطلب اسی طریقے سے اس کی مطلب استحکام اس میں نہیں رہے گا، انسٹیبلٹی رہے گی، اور انسٹیبلٹی کی وجہ سے کوئی بھی قوم جڑتی نہیں ہے، کوئی بھی قوم ایک نہیں بنتی۔ آپ نے خود دیکھا ہے کہ جس طریقے کی ان کی پالیسیز ہیں، انہوں نے آٹا بانٹنے والی پالیسی، فری آٹا بانٹ رہے ہیں، بہت اچھا کام ہے، بہت اچھا اقدام ہے، بٹنا چاہیے، لیکن جو اس کا طریقہ کار ان لوگوں نے وضع کیا ہے اس طریقہ کار میں آپ نے خود دیکھا ہے کہ 20 لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں، جبکہ کرونا کے مشکل ترین حالات میں، مشکل ترین دور میں، جب ہر طرف سے یعنی کہ یہی لگتا تھا کہ پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، موت نظر آتی تھی کہ وائرس ابھی چپک گیا تو موت ہو جانی ہے، اس دور میں بہت اچھے اور احسن انداز سے یعنی کہ عمران خان کے احکامات پر ثانیہ نشتر جو احساس پروگرام کو لیڈ کر رہی تھی، بہت اچھے طریقے سے، عزت دار طریقے سے ہر کسی کو 12 14 ہزار روپے دیے گئے۔ اس کے علاوہ راشن تقسیم کیے گئے، احساس راشن کا پروگرام دیا، احساس مزدور کا، اور ڈیفرنٹ جو چیزیں تھیں۔ اس کے بعد احساس صحت کارڈ دیا گیا۔ مطلب عمران خان کے دور کی پالیسیز کو اگر یہ حکومت لے کے بھی چلتی نا، بھلے اس کا نام چینج کر لیتی لیکن غریب کو فیسیلیٹیٹ کرتی، تو آج کم از کم ہم اس طریقے سے اتنے ذلیل و رسوا نہ ہو رہے ہوتے۔ ایک چیز یہ ہے کیونکہ حکومت کام غلط پہ غلط کرتی جا رہی ہے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ مطلب یہ پہلے جو 9 اپریل کو معاملہ ہوا تھا، اسی چیف جسٹس نے عمران خان کے خلاف یا اس وقت کی حکومت کے خلاف فیصلہ دیا تھا۔ بیسیکلی اس نے جو بھی فیصلہ دیا تھا، مطلب آئین اور قانون کے درمیان میں ہی رہنا پڑتا ہے۔ مطلب آپ کو نظریہ ضرورت کو دفن کرنا پڑتا ہے، اور کرنا چاہیے بھی صحیح، کیونکہ نظریہ ضرورت کا جو یعنی کہ ڈائریکٹلی فائدہ ہے وہ کبھی بھی سیاستدانوں کو نہیں ہوا، یعنی کہ اس طرح کے ڈکٹیٹرز کو ہوتا رہا ہے۔ مطلب جس طرح کیا ہوتا ہے، ضیاء الحق تھا، مشرف کے دور میں بھی نظریہ ضرورت کو مد نظر رکھا گیا، تو بہت ساری ایسی چیزیں تھیں۔ تو یہی جو بینچ تھا یا یہی جو جسٹس صاحبان تھے، آنریبل جسٹس صاحبان، تو ان لوگوں نے فیصلہ دیا تھا عمران خان کا، ایون کہ انہوں نے ایک ایک چیز کو بڑا سیٹ کر کے بتا دیا تھا کہ اس ٹائم پہ آپ لوگوں نے ووٹنگ کرانی ہے۔ جب سوری صاحب کی، قاسم سوری صاحب کی رولنگ جو انہوں نے ڈپٹی اسپیکر کے اس پہ طور پہ دی تھی، اس کو کالعدم قرار دے دیا تھا، تو انہوں نے کہا آئین کی فتح ہے اور قانون کی فتح ہو گئی ہے، قانون کی بالادستی ہو گئی ہے۔ لیکن اب جب اسی آئین اور قانون میں رہتے ہوئے ایک سپریم کورٹ نے ایک اعلان کیا، اس کے چیف جسٹس صاحب نے، آنریبل چیف جسٹس صاحب نے، اور ان کے ساتھ جو باقی جسٹس تھے جن میں اعجاز الاحسن صاحب بھی تھے، تو اب یہ ان پہ بہتان شروع کر دیا۔ اب ان کی فیملی کے نام لے کر مطلب ان کے خلاف پورا پروپیگنڈا تیار کیا جا رہا ہے۔ یہ ویسے نون لیگ کی روش ہے، یہ انہوں نے جب بھی کوئی اپنا کام کرنا ہوتا ہے، اپنا کام نکالنا ہوتا ہے، تو یہ اداروں کو آپس میں لڑا دیتے ہیں، اداروں کے درمیان میں پھوٹ ڈلوا دیتے ہیں۔ مطلب ایک ادارے کے درمیان ڈیفرنٹ وہ سیٹس، یعنی کہ یہ اچھے یہ برے، مطلب اس طریقے سے یہ چلتے ہیں۔ اور ابھی انہوں نے جسٹس صاحبان پہ وہ بہتان تراشی کی ہوئی ہے۔ اس تناظر میں عمران خان نے رات کو بہت ایک اہم یعنی کہ انہوں نے یوم تشکر منایا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پر، اور 75 سے زائد، 75 تو ان کے مطلب وہ نامینیٹڈ تھے یا ان کے اناؤنس شدہ تھے، لیکن 75 سے بھی زیادہ جگہوں پہ عمران خان کی لائیو یعنی کہ وہ ویڈیو دکھائی گئی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہم ان وزراء کے خلاف باقاعدہ طور پہ قانونی کارروائی کروائیں گے، بلکہ ریفرنس دائر کریں گے ان کی نااہلی کے لیے، جو سپریم کورٹ کو یعنی کہ جو آئین کو نہیں مان رہے۔ ایک یہ چیز ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ کو میں ایک چھوٹی سی خبر یہ دیتا ہوں کہ جب ہر طرف سے ناکامی ہوئی ہے اس سسیلین مافیا کو، یا یہ جو ابھی اس ٹائم کی 13 جماعتی مکس اچار ہے یا حکومت ہے، اس کو جب ہر طرف سے ناکامی ہوئی ہے، تو یہ کردار کشی پر، اور انتہائی بھیانک قسم کی کردار کشی پہ، ایک مفتی سعید نام کا ایک شخص ہے، وہ کہتے ہیں، مطلب ابھی میں کچھ دیر پہلے کچھ لوگوں کا تجزیہ سن رہا تھا، تو اس میں یہ بتایا گیا تھا عمران ریاض کی طرف سے
کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے. اسٹیبلشمنٹ اس کو مختلف مواقع پہ مختلف مقامات پہ مختلف یعنی کہ اس پہ یوز کر چکی ہے. تو اس نے ایک کیس دائر کیا ہے اور وہ کیس دائر کیا ہے عمران خان کے خلاف. اور عمران خان کے خلاف وہ کیس کیا دائر کیا ہے؟ وہ یہ کیا ہے کہ جو بشرا بی بی ہے جو ان کی اس ٹائم بیوی ہیں اور عمران خان نے یعنی کہ عدت پوری نہیں ہونے دی اور شادی کی. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, یہ توشہ خانہ میں ناکام ہوئے, یہ ممنوع فنڈنگ کا آپ لوگوں کو کل فیصلہ سن چکے ہیں, تمام چیزوں کو یہ جب ہر طرف سے ناکام ہوئے تو یہ انتہا کی یعنی کہ کردار کشی پہ آ گئے ہیں. اور میں آپ کو ایک اور چیز کلیئر کر دوں کہ اس کردار کشی سے پہلے یہ جو مفتی سعید ہے ان کو تیار کیا گیا, اس سے پہلے کچھ صحافیوں کو ان کے انٹرویو کروائے اسی مفتی سعید کے. مطلب آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے کون ہے. اور عمران خان انہیں بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ اس چیز سے ہٹ جائیں, آپ اس چیز سے ہٹ جائیں, اس کا فائدہ نہیں ہے اور یقینی طور پہ فائدہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ایک بہت بڑا ادارہ ہے اس کا وقار ہے, وہ ہمارے ملک کی سرحدی اور جغرافیائی جو ہماری سرحدیں ہیں ان کی حفاظت کرتا ہے اور وہ ہمارے لیے بڑا قابل قدر ہے. لیکن کچھ لوگ شاید اس میں سے یعنی کہ کچھ لوگوں کی جو پرانے لوگ تھے ان کی اناؤں اور ان کی ضد کی وجہ سے شاید تھوڑے سے اس طرح کے معاملات میں بزی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں, بلکہ میری بستہ یہ گزارش ہے کہ ایک بڑا ادارہ ہونے کے ناطے آپ کو چاہیے کہ ملک میں استحکام پیدا کروائیں. یقیناً عمران خان بار بار کہہ چکے ہیں, اس نے کہا ہے مجھ سے زیادہ, یعنی کہ عمران خان اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے زیادہ اس پاکستان کو پاکستانی فوج کی, ایک مضبوط پاکستانی فوج کی ضرورت ہے. اور یقینی طور پہ ہے بھی صحیح, اس کے بغیر ہم نہیں ہیں, کیونکہ اگر وہ نہ ہوتی تو یقینی طور پہ جو ہمارے یعنی کہ دشمن ممالک ہیں جیسے خصوصی طور پہ انڈیا یا امریکہ ہمارا بالکل کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہمارا حامی یا ہمارا خیر خواہ, تو وہ بھی ہمارے خلاف ہے. وہ کبھی فرقہ واریت, کبھی لسانیت کی بنیاد پہ, کبھی جغرافیائی لحاظ سے ہم لوگوں کے اندر ہی کوئی انتشار کی سیٹنگ کرتا رہتا ہے. لیکن اب جو واحد ایک ایسا لیڈر آیا ہے جس کے یعنی کہ جس کی امبریلا کے نیچے لسانیت ختم ہے, فرقہ واریت ختم ہے, ہر ایک قسم کا جو یعنی کہ صوبائیت ختم ہے, مطلب ہر ایک چیز کو پراپر طریقے سے لے کے چل رہا ہے. میں نے پٹھان کو اکٹھا دیکھا ہے, میں نے بلوچ کو دیکھا ہے, میں نے سرائکی کو دیکھا ہے, میں نے پنجابی کو دیکھا ہے, میں نے سندھی کو دیکھا ہے, میں نے مہاجر کو دیکھا ہے, میں نے ہر قسم کے لوگوں کو خود جا کر دیکھا ہے کہ وہ عمران خان کی یعنی کہ ایک لیڈر کی امبریلا کے لیے یعنی کہ اس کے نیچے بہت بہترین طریقے سے پرفارم کر رہے ہیں اور اپنی قوم کے لیے, اپنے پاکستان کے لیے لڑ رہے ہیں, یا اپنے پاکستان کی فتح کے لیے وہ دعا گو ہیں, وہ عمران خان کے سپاہی بنے ہوئے ہیں. اور امریکہ بہادر کو یا جو باقی ہمارے ملک میں پراکسی وار کرواتے رہتے تھے ممالک, اب میں اس کا نام لوں گا تو بہت سارے ہمارے جو دوست ہیں ناراض ہو جائیں گے, ایران اور سعودی عرب کی پراکسی وار چلتی رہتی تھی جس کا الٹیمیٹ نقصان پاکستان کو ہوتا تھا اور پاکستان کے لوگوں کو ہوتا تھا. وہاں سے تو وہ فنڈنگ کر لیتے تھے لیکن الٹیمیٹ جو ہمارا نقصان ہوتا تھا یعنی کہ پاکستانی لوگوں کا نقصان ہوتا تھا. تو اس میں یہ تھا کہ اب ان لوگوں کو بھی جگہ نہیں مل رہی کہ وہ کہاں سے اس معاملے کو ڈیل کریں گے. یعنی کہ انہیں جب بھی ضرورت پڑتی تھی کسی بھی ایشو کو پاکستان میں اٹھانے کی تو وہ کوئی بھی شوشہ چھوڑ دیتے تھے, رمضان میں, محرم میں, ربیع الاول میں, اس کے علاوہ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہوتا تھا. لیکن اب ایسی بات نہیں ہے, اب یہ ساری چیزیں ختم ہو چکی ہیں اور عمران خان کی امبریلا یعنی کہ ایک لیڈر کے نیچے سارے لوگ بہت اچھے طریقے سے پرفارم کر رہے ہیں, بلکہ اپنے ملک کو آزاد کرانے کے لیے, یعنی کہ حقیقی آزادی اس معنوں میں کہ وہ کہتے ہیں کہ آزاد ہم فزیکلی تو آزاد ہو چکے ہیں, لیکن آج بھی ہمارے ملک میں جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں کسی بھی شخص کے, کسی بھی بندے کے, وہ فنڈامنٹل جو رائٹس ہیں وہ نہیں مل رہے. یعنی کہ بنیادی حقوق جیسے کہ بولنے کا, پچھلے دنوں آپ کو پتہ صدیق جان کو اٹھا لیا گیا, اچھا اظہر مشوانی صاحب کو اٹھا لیا گیا, شاہد حسین کو اٹھایا, اور 20 اور سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ ہیں وہ گرفتار ہیں. اور اس کے علاوہ جو عمران خان ہے وہ 4000 لوگوں کے قریب کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا گیا, اور یہ میرے خیال میں بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے. اس سے پہلے جو ہیومن رائٹس کے ادارے ہیں وہ بھی نوٹس لے رہے ہیں اور انہیں لینا بھی چاہیے. یقینی طور پہ اگر کوئی حقیقی طور پہ ہیومن رائٹس کی بات کرے گا تو وہ اس پہ نوٹس لے گا کہ پاکستان میں بدترین وائلیشنز ہو رہی ہیں, اور جو ریاستی ادارے یعنی کہ پولیس ہے جو اور وزارت داخلہ کے انڈر اس طرح کی ایجنسیز آتی ہیں وہ اس طرح کے کام کر رہی ہیں. ان کو چاہیے ایسا نہ کریں, کیونکہ آگے بھی پاکستانی عوام ہے. وقتی طور پہ رانا ثناء اللہ کی خوشنودی کے لیے آپ کچھ بھی کر جائیں گے, میرا نہیں خیال کہ آپ کو اس طرح کا کرنا چاہیے. آپ کو خدا کی خوشنودی کے لیے
اللہ کی خوشنودی کے لیے، اس کے نبی کی، ان کی آل، ان کے اصحاب کی خوشنودی کے لیے اگر کوئی کام کرتے ہیں تو وہ ضرور کریں، لیکن یہ رانا ثناء اللہ کچھ بھی نہیں ہے اس پہ. آج سے کچھ ٹائم پہلے تک تو کیسز تھے، اپنے کیسز کو معاف کروائے انہوں نے آ کے، تو اس طرح کی حرکات نہ کریں. عمران خان نے انہیں چاروں یعنی کہ جو وہ ہے نا چاروں اطراف سے وہ چت کر چکا ہے. کل عمران خان نے ایک اناؤنسمنٹ کی اور یہ یعنی کہ ٹیزر تھا، یعنی کہ یہ ایک چھوٹا سا نا آپ کہہ لیں کہ ایک ٹرائل تھا، ایک ٹرائل ورژن تھا. اس میں ہوا کیا ہے، اس میں یہ کیا ہے کہ خان نے کہا ہے کہ میں گھر بیٹھ کے تقریر کروں گا. 75 سے زائد مقامات پہ ہزاروں کی تعداد میں، یعنی کہ ہر جگہ پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع تھے، اور خان کو انہوں نے یعنی کہ جو یوم تشکر منانے کا ان کا اعلان تھا اس کو بڑے اچھے طریقے سے ویلکم کیا ہے. اب یہ دیکھیں خان گھر میں بیٹھا ہے اور اس کو جان کا خطرہ ہے، یقینی طور پہ خطرہ ہے، اس پہ ایک دفعہ حملہ بھی ہو چکا ہے، وہ مذاق تو کر نہیں رہا، اور ابھی دوبارہ سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مذہبی جنونی کوئی پیدا کریں گے، جبکہ خان صاحب کی اسلام کے حوالے سے بہت سی خدمات ہیں. انہوں نے جو رحمۃ اللہ عالمین اتھارٹی بنائی تھی، صوفیزم پہ بہت زیادہ کام کیا ہے. اس کے علاوہ خان صاحب نے خصوصی طور پہ جو یو این میں اسلام فوبیا کے حوالے سے ایک دن 15 مارچ کا مقرر کرا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میں اگر گنوانے لگوں تو شاید یہ بیٹریز بھی ختم ہو جائیں گی اور یہ میموری کارڈز بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن خان صاحب کی جو پاکستان کے لیے، جو اسلام کے لیے، جو دین کے لیے، جو ہماری عوام کے لیے کاوشیں ہیں وہ شاید میں پھر بھی پوری نہ گنوا سکوں. تو بہرحال آپ خان صاحب وہاں ایک جگہ پہ بیٹھ کے، ان کو سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، وہ گھر میں بیٹھے ہیں، وہ تقریر کرتے ہیں. 75 سے زیادہ مقامات پہ ان کی کمپین ہو جاتی ہے پورے پاکستان میں، اور یہ چھوٹا سا ٹیزر ہے. اگر آپ تھوڑا سا مزید اس میں جائیں گے، یعنی کہ آپ مزید اس کو یعنی کہ جس طریقے سے ان کا بوم بنتا جا رہا ہے، ان کی مقبولیت کی آپ تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ 90% پہ ان کی مقبولیت ہے، اور باقی جو 13 ماندہ جماعتیں ہیں وہ 10% پہ بھی نہیں آتی، اور ان کو مکمل طور پہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ان کو ان کی پشت پناہی حاصل ہے. تو بہرحال اس چیز کو سمجھیں. آپ تمام لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اس وقت جو پاکستان کا حقیقی لیڈر ہے، جو جا کے افطار کرتا ہے، جو ساتھ میں جا کے عام عوام کے اپنے کارکنان کے ساتھ جا کے افطار کرتا ہے، دیکھوں کوئی اور کر کے دکھائے. کل ایک مریم بی بی نے ایک ویڈیو اپنی فروٹ چاٹ کے چھوڑی ہے، مطلب فروٹ چاٹ بناتے ہوئے، اس میں وہ غالباً انار ڈال رہی تھی یا کچھ اس طرح ڈال رہی تھی. ایک مریم اورنگزیب ساتھ کھڑی تھی اور ان کی شاید والدہ بھی تھیں، تو وہ فروٹ چاٹ بناتے ہوئے مطلب اب یہ ہر چیز میں نقل کریں گے. اور میرے خیال میں یہ ہمارے ایک بڑے وہ ایک جرنلسٹ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ فروٹ چاٹ نہیں، بوٹ چاٹ. آپ بوٹ چاٹ کی ویڈیو جو ہیں وہ شائع کریں، کیونکہ پچھلے سال انہی دنوں کے اندر یہ عدم اعتماد چل رہی تھی، اور آپ جو بوٹ ہے بہت اچھے طریقے سے چمکا رہے تھے، بلکہ اتنے زیادہ اپنے چاٹ کے چمکائے کہ پالش سے بھی اتنی چمک نہیں آتی جتنی آپ لوگوں کے چاٹنے سے آتی ہے. تو آپ دوبارہ سے وہ بوٹ چاٹیں تاکہ وہ چمک برقرار رہے، اور اللہ ہمارے ملک پہ رحم کرے اور ہماری عوام پہ رحم کرے. جن لوگوں کو آپ آٹا بانٹنے کے لیے بلاتے ہیں، فری آٹا دینے کے لیے، اور 20 لوگوں سے زیادہ لوگوں کی جان لے لیتے ہیں اس روزے کی حالت میں، جو ہزاروں لوگ وہاں ذلیل ہوتے ہیں، پتہ نہیں کس طریقے سے مینیج ہوتا ہوگا. اللہ ہی ہم سب پہ رحمت فرمائے اور آپ سب کو ہدایت دیے. اور اگر آپ کو ہدایت نہیں ملتی تو آپ کو یقیناً اللہ ایک بڑے عذاب میں مبتلا کرے، تاکہ آپ ہماری قوم پہ مزید مسلط نہ ہو سکیں. بہت شکریہ، جزاکم اللہ، خدا حافظ.